کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ آدمی کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ عقل کی حد ہو سکتی ہے لیکن بے عقلی کی کوئی حد نہیں۔ کوئی شیشہ انسان کی اتنی حقیقی تصویر نہیں کھینچ سکتا جتنی اس کی بات چیت۔ جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہو وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ زیادہ بولنے والے کی بہت کم باتیں لوگوں کو یاد رہتی ہے۔ وقت جو کچھ دیتا ہے ایک دن وہ سب کچھ واپس لے بھی لیتا ہے۔ عورتیں ایسی جھوٹ کو پسند کرتی ہے جس میں ان کی تعریف ہو، لیکن وہ ایسی سچائی کو پسند نہیں کرتی جس میں ان کی تعریف نہ ہو۔ جانے والا ان لوگوں سے زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جنہیں وہ چھوڑ جاتا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ صرف وہی قوم غلاموں کی زنجیروں میں جکڑی جا سکتی ہے جو واقعی غلامی کے مستحق ہو۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ موت صرف دوسروں کے لیے ہے۔ شہرت اگر بعد الموت ہی حاصل ہو سکتی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں موت تکلیف دہ ہے لیکن اتنی نہیں جتنی کہ زندگی۔ جو شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ چالاک سمجھے گا وہ ضرور دھوکہ کھائے گا۔ پرندے اپنے پنجوں کی وجہ سے پنستے ہیں اور آدمی اپنی زبان کی وجہ سے۔ غریب وہ نہیں جس کے پاس تھوڑا ہے بلکہ وہ جسے بہت زیادہ کی خواہش ہے۔ جو شخص گھٹیا چیزوں کی تعریف گھٹیا طریقے سے کرے وہ خود بھی گھٹیا ہے۔ کتاب ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی عزت اور مقام کا خیال ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، کیونکہ بری صحبت اختیار کرنے سے تنہا رہنا بہتر ہے۔ جہالت تکبر میں اضافہ کرتی ہے۔ جو شخص جتنا کم جانتا ہوگا اس میں تکبر اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ دولت مندوں کے لیے سب سے مشکل کام غریبوں کی حالات زار کو سمجھنا ہے۔ نکمی سے نکمی بات کی حماقت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی حمایتی نکل ہی آتا ہے۔ آپ کی کامیابی میں کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس سے آپ کے بہترین دوست بھی ناخوش ہے۔ زندگی ایک غیر ملکی زبان ہے جس کا تلفظ ہر کوئی غلط ادا کرتا ہے۔ مصروفیت اور اداسی کبھی ایک ساتھ نہیں رہتی۔ یہ دنیا مرنے والوں کے لیے ہے اور وہ دنیا جینے والوں کے لیے۔ میرے پاس ایک ہی چراغ ہے جس کی روشنی میں راستہ دیکھتا ہوں اور وہ ہے تجربے کا چراغ۔ اگر کوئی ماہر نفسیات یہ کہتا ہے کہ دکھ کوئی چیز نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ حکمت ایک مبارک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پل دیتا ہے۔
اخلاق کو بلند کرنے کے لیے مذہب کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مذہبی خیالات اخلاق پر زبردست اثر ڈالتے ہیں۔ میں اس طرح زندگی گزارتا ہوں گویا آج کا دن میری زندگی کا پہلا دن ہے اور یہی آخری۔ دوسروں کی مصیبت میں وہی کام آتا ہے جو کہیں خود بھی مصیبت میں مبتلا رہ چکا ہو۔ مصیبتیں پریشان کرنے کے لیے نہیں، ہمیں بیدار کرنے کے لیے آتی ہے۔ جو مصیبت کا بوجھ اٹھائے گا وہی کامیاب زندگی کا مالک ہوگا۔ جو اپنے دماغ پر پورا قابو رکھتا ہے وہ ہر اس چیز کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم جینا چاہتے ہو تو اپنے لیے کوئی کام نکالو۔ ہر نقصان کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آزادی چھین جائے تو اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ اپنے آپ پر قابو حاصل کر لینا سب سے بڑی جیت ہے۔ اگر اندھے کی رہنمائی اندھا کر ہی رہا ہو تو دونوں گڑھے میں گرتے ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ جدائی بعض اوقات دوستی میں رس گھول دیتی ہے اور اسے زیادہ میٹھا بنا دیتی ہے۔ چاند کو اپنا نشانہ بناؤ، یہ درست ہے کہ تمہارا تیر چاند تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن تمہارا نشانہ سب سے اونچا نشانہ ضرور ہوگا۔ ہم کسی کمزور پر حملہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو وحشی نہیں کہتے، اور جب کوئی طاقتور ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کو وحشی کہتے ہیں۔ مجھے وہ آدمی یاد آتا ہے جس نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا۔ جب اسے سزا سنانے جانے لگی تو اس نے اس بنا پر رحم کی درخواست کی کہ وہ یتیم ہے۔ اپنی 5 چیزیں ہمیشہ راز میں رکھے: اپنے ارادے، اپنے ذاتی اہداف، اپنے خاندانی معاملات، اپنی دولت اور املاک، اور اپنی روحانی خیالات اور تجربات۔